کربلا شہر کے اطراف ملکیہ میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ فیضان اولیاء کانفرنس میں فاضل نوجوان حضرت علامہ و مولانا محمد مجیب الرحمن صاحب قبلہ اور ان کے برادران نے، ان کے محلے والوں نے ایک جلسہ رکھا، جس جلسے کا نام رکھا فیضان اولیاء کانفرنس۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کفار قریش نے طرح طرح کے انعامات رکھے کہ معاذ اللہ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ ہاں، انعام کے لالچ میں ایک آ گئے جن کا نام جناب سراقہ تھا۔ ہاں ملت کے نوجوانوں، انہوں نے گھوڑا پہ سواری کر کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور سلپٹ دوڑا رہا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار دیکھو، میرے نبی نے زمین کو حکم دیا، چنانچہ زمین میرے نبی کے حکم کو پاتے ہوئے سراقہ اور اس کے گھوڑے کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ اب اس کا گھوڑا زمین میں دھس رہا ہے، زمین میں دھس رہا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ چنانچہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ان کے لیے دعا کی تو پھر وہ ان کا گھوڑا زمین سے نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر انہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ سر پر گھوڑا دوڑایا۔ چنانچہ اب حملہ کرتا تب حملہ کرتا، مگر قربان جاؤ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ آپ نے حکم دیا ہے زمین تو اپنی آغوش میں لے لے۔ چنانچہ نبی کا حکم پایا، اب وہ گھوڑا سمیت زمین میں دھس رہا ہے۔ اس طرح سے 3 مرتبہ انہوں نے کیا، لیکن قربان جاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ میں تمہارے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ کہ سراقہ میں تمہارے ہیں۔ اب مرگ الموت میں جو بولی بولی جاتی ہے اس مقام پہ پہنچ گئے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ لگ رہا ہے کہ تمہارا آخری وقت ہو چکا ہے۔ اب حضرت سراقہ کا غیور مسلمانوں، جناب سراقہ کہتے ہیں رسول اللہ نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ اے سراقہ تمہارے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اے دنیا والوں دبا رہنا، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، سورج و چاند بکھر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ لوگ بولیں سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ملت کے نوجوانوں، اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے جناب سراقہ جن کو نبی کی بات میں اتنا اعتماد تھا، اتنا یقین تھا۔ اب مجھے کہنے کا موقع دیا جائے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسریٰ فتح کیا تو آپ نے جناب سراقہ کے ہاتھ میں سونے کا کنگن پہنایا تو آپ کی آنکھ سے آنسو گرنا شروع ہو گیا۔ زاروں قطار رو رہے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، نبی کی بات سچی ہو رہی ہے، نبی کی بات اب پوری ہو رہی ہے، اب سراقہ کا آخری وقت ہو چکا ہے۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ پتہ کیا چلا اے ملت کے نوجوانوں، جو عقیدہ صحابی کا تھا وہی عقیدہ ہم سنی مسلمان۔ آج کچھ لوگوں نے طرح طرح کے عقیدے گڑھ لیے، معاذ اللہ۔ فتویٰ رشیدیہ میں لکھتا ہے کہ معاذ اللہ یہ کہنا کہ نبی کو علم غیب تھا
سری شرک ہے۔ اے ملت کے نوجوانوں، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کے لیے آئیڈیل قرآن ہے، آپ کے لیے آئیڈیل حدیث رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے اور خبر رکھتے ہیں۔ آئیے اسی ضمن میں ایک اور واقعہ میں سنا کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان الملفوظ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کے یہاں ہر سال محفلیں ہوتی تھی، لوگ دور و دراز سے، اکناف و اطراف سے آیا کرتے تھے، اور ایک سال اسی محفل میں دو حضرت بھی تشریف لائے۔ ہاں ملت کے نوجوانوں، دن جمعہ کا تھا، حضرت کے پیچھے وہ دونوں مولانا صاحب نے نماز جمعہ پڑھنے کے بعد یہ خیال آیا، یہ حضرت ولی تو ہو سکتے ہیں لیکن اچھے قاری نہیں ہیں، یہ بزرگ تو ہو سکتے ہیں لیکن قرآن اچھی طرح سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ چنانچہ دل کی باتیں تھی، زبان پہ آ گئی۔ اب آگے ملاحظہ فرمائیے، صبح ہو کر کے اسی گاؤں کے علاقے میں ایک دریا بہہ رہا تھا۔ یہ دونوں حضرت چلے غسل کرنے کے لیے اور دریا میں غسل کر رہے ہیں، اپنے کپڑے کو باہر رکھ دیے، اتنے میں شیر آیا، کپڑے کو گدا بنا لیا، کپڑے پہ بیٹھا ہے۔ حضرت لوگ سمندر میں نہا رہے ہیں، اب وہ سوچ رہے ہیں یہ شیر بھاگے تو میں اپنا کپڑا لے کر کے جاؤں۔ شیر اس انتظار میں ہے کہ میری خوراک آئے تو میں کھا کر کے رفو چکر ہو جاؤں۔ ادھر بھی انتظار، ادھر بھی انتظار۔ چنانچہ ایک مرید نے کہا، حضرت آپ کے مریدوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا، کیا ہوا بتا تو صحیح۔ کہا کہ حضرات چند علماء کرام آئے تھے جو آپ کے یہاں مہمان تھے، صبح دریا میں نہانے گئے، اپنے کپڑے کو رکھ دیے اور شیر اس کو گدا بنا کر کے بیٹھا ہے۔ حضرت انتظار میں کہ شیر بھاگے تو میں اپنا کپڑا لے کر کے جاؤں، اس طرح سے ظلم ہو رہا ہے۔ چنانچہ وہ بزرگ اٹھے اور چلنے کے بعد شیر کے قریب پہنچے۔ بولیے سبحان اللہ۔ شیر کے قریب پہنچے، شیر کو ایک تماچا لگایا، شیر جنگل کو بھاگا۔ کہا حضرت اب آپ لوگ نکلیے، اب آپ نکلیے، خطرہ دور ہو گیا۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت نکلے، اپنے کپڑے لیے، اب لے کر کے چل رہے ہیں۔ پیر صاحب آگے آگے جا رہے ہیں، مرید پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ کہا فرق آپ نے دیکھ لیا، میرا اور آپ کا فرق یہی ہے کہ آپ نے دارالعلوم میں مدرسے میں جا کر کے زبان سیدھی کی ہے، میں نے خانقاہ میں دل سیدھا کیا ہے۔ تڑپ کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتا کیا چلا کہ دارالعلوم مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہ میں پلایا جاتا ہے۔ مولانا مجیب الرحمن صاحب نے خانقاہ کی بنیاد اس وجہ سے رکھی ہے کہ اے غیور مسلمانوں، اس میں تشریف لائیں، تزکیہ نفس کریں، قلب کی صفائی کریں، شرابی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے نمازی بن جاؤ۔ اے میری ماں بہنوں، آپ بھی پیغام لے کر کے جاؤ۔ اگر کوئی کہے کیا سن کے آئی تو کہہ دینا کہ نبی کی شریعت پہ عمل کر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، جب میری ماں بہنیں متبع شریعت ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ اے ملت کے نوجوانوں، ان کے اندر وہ انقلابی طاقت ہے، وہ چاہے تو بگڑے ہوئے شوہر کو سدھار سکتی ہے۔ آپ سن کر کے جاؤ، آپ کنیز فاطمہ ہو، اس لیے ہو، اس جلسے سے پیغام لے کر کے جانا، اپنے چہرے پہ حجاب رکھنا تاکہ دنیا کی باطل طاقت نے
لیکن جب تم پردے میں آ جائے نہیں کہ معاشقہ کر لے، کسی باطل طاقت میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ تم سے جو ہے دل لگی کر لے۔ اے میری ماں اور بہنوں، آپ کنیز فاطمہ ہو، وہ کنیز فاطمہ جب مکمل آپ بن جاؤ گی کامیابی قدم چومے گی۔ ہاں اے میری ماں اور بہنوں، ایک بات اور نوٹ کر لے اور اپنے گھر کو لے جانا کہ جب ماں عابدہ ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے، جب ماں زاہدہ ہوتی ہے تو بیٹا خواجہ غریب نواز پیدا ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور جب ماں شب زندہ دار ہو تو بیٹا اعلیٰ حضرت پیدا ہوتا ہے، تاج الشریعہ پیدا ہوتا ہے، اور جب ماں متقیہ ہوتی ہے تو بیٹا مخدوم اشرف سمنانی پیدا ہوتا ہے۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری ماں اور بہنوں، پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، آپ جاؤ تو پردے کو اپنے اوپر لازم پکڑو، واجب پکڑو، اور کسی بھی غیر قوم سے، کافر و مشرک سے معاشقہ نہ کرنا، غربت میں زندگی کاٹ دینا، کسی کافر و مشرک سے ایمان کا سودا نہ کرنا، معاشقہ نہ کرنا، اسلام کو بدنام نہ کرنا، ورنہ ایک سے ایک میری ماں بہنیں ہیں جو اب بھی اسلام کی محبت میں غربت کو پسند کر دیتی ہے، ارب پتی کو ٹھکرا دیتی ہے۔ اسلام اس کا نام ہے۔ میرے دوستو، میرے دینی بھائیوں، وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں آگے بڑھوں، آپ کو بھی پیغام دے دوں کہ آپ یہاں سے جاؤ تو سچا پکا نمازی بن جاؤ۔ انشاءاللہ ہوگا کہ نہیں نوجوانوں؟ ہو جائے گا؟ تمام لوگ ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ۔ کتنے لوگ کل سے نماز پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھائے ماشاءاللہ۔ اللہ سبوں کو نمازی بنا دے، حاجی بنا دے، غازی بنا دے، پکا سچا سنی مسلمان بنا دے، اور کوئی خیب کیا تجھ سے نہا ہو بھلا جب نہ ضرور وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔